پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہونے اور پاکستان کے ہی مختلف شہروں میں پلنے بڑھنے والے بھارت کے مشہور اداکار ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈین فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے بہت سے اداکاروں کا جنم پاکستان میں ہوا ہے، جبکہ کچھ کے باپ داداؤں کا تعلق پاکستان سے ہے، جیسے ریتک روشن، گووندا اور شاہ رخ خان جیسے بہت سے دوسرے بڑے اداکار۔ ان میں سے کچھ فنکاروں نے نہ صرف ساری زندگی خود انڈین فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی ہے، بلکہ آج ان کی اگلی نسلیں بھی بھارتی سینما پر راج کر رہی ہیں اور دنیا ان کو بھارت کے فلمی ہیروز کے طور پر جانتی ہے۔ دنیا انہیں بھارت کے فلمی ہیروز کے طور پر تو جانتی ہے، مگر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ان مشہور اداکاروں کا تعلق حقیقت میں پاکستان کے مختلف بڑے شہروں سے ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ انڈیا کے کون کون سے بالی ووڈ اداکار پاکستان میں پیدا ہوئے۔ سنیل دت۔ سنیل دت جو اپنے دور کے خوبرو اور بہترین فلمی ہیرو تھے، یہ آج کے مشہور بھارتی اداکار سنجے دت کے والد ہیں۔ یہ سال 1929 کو جہلم میں پیدا ہوئے تھے۔ سنیل دت نے بتایا کہ جب ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تو ان کے خاندان کو ایک مسلم خاندان نے پناہ دی تھی، یعنی ان کی جان ایک مسلم فیملی نے نہ صرف بچائی بلکہ باحفاظت بارڈر بھی پار کروایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سنیل دت نے اپنی آخری سانس تک ہمیشہ مسلمانوں کا ادب کیا۔ یہ مسلمانوں کے بہت قریب رہے اور جہلم کو آخری وقت تک یاد کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سنجے دت بھی مسلمانوں کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں۔ دلیپ کمار۔ برے صغیر کے سب سے بڑے فلمی ہیرو جن کا نام دلیپ کمار تھا، ان کا اصل نام یوسف خان تھا اور ان کا تعلق پاکستان کے مشہور شہر پشاور کے قصہ خوانی بازار سے تھا۔ کیونکہ یہ پاکستان کے شہر پشاور میں ہی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے یہ پاکستان سے بہت ہی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ ان کی وفات پر نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی سوگ منایا گیا اور ہزاروں لوگوں نے دلیپ کمار صاحب کے لیے پاکستان میں دعائیں مغفرت کی اور ان کے ایصال و ثواب کے لیے پشاور میں محفلوں کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ دلیپ کمار وہ واحد انڈین اداکار تھے جن کو پاکستان کی سرکاری سطح پر صدر پاکستان کی جانب سے سیول ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ امریش پوری۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے ٹاپ ویلن جس نے اپنے منفرد سٹائل اور اپنی آواز سے ایک الگ پہچان بنائی، جی ہاں، امریش پوری صاحب۔ یہ بھی سال 1932 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ امریش پوری خاندان کا تعلق پنجابی سکھ فیملی سے تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں امریش پوری شملہ انڈیا میں گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے اور یوں یہ بھارتی فلموں کے مشہور ویلن کے طور پر مشہور ہوئے۔ آج یہ اس دنیا سے بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ قادر خان۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بالی ووڈ کے مشہور فلمی کامیڈین قادر خان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ دراصل یہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے رہنے والے تھے جو بلوچستان کے ضلع پشین میں پیدا ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قادر خان کے والد کا تعلق افغانستان جبکہ والدہ کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ پشین میں ہی قادر خان کی پیدائش ہوئی اور پھر یہ فیملی بمبئی منتقل ہو گئی۔ یوں قادر خان بھی ہمیشہ کے لیے انڈیا کے ہو کر رہ گئے، مگر ان کے دل میں مرتے دم تک ہمیشہ پاکستان کی محبت رہی۔ ونود کھنہ۔ بالی ووڈ کے مشہور فلمی ہیرو ونود کھنہ کا تعلق پاکستان کے شہر پشاور سے ہے، کیونکہ یہ سال 1946 کو پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ ونود کھنہ کے والد کا نام شہزاد محمود تھا جو کہ ہندوستان میں رام پال کے نام سے مشہور ہوئے۔ شہزاد محمود نے ایک ہندو خاتون سے شادی کی جس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ آج کا ونود کھنہ تھا۔ مگر افسوس کہ شہزاد محمود اور ونود کھنہ کی والدہ کے درمیان طلاق ہو گئی اور یوں یہ اپنے بیٹے کو لے کر انڈیا چلی گئی۔ انڈیا جا کر ونود کھنہ نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور یوں یہ بھارت کے مشہور اداکار بن گئے۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے اداکاری کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا اور مذہب کے لیے فلمی دنیا تک چھوڑ دی تھی۔ راج کمار۔ انڈین فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اور فلمی ہیرو راج کمار صاحب کا تعلق بھی پاکستان کے علاقے پشاور سے تھا۔ یہ 14 دسمبر 1924 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی پڑھائی کے سلسلے میں انڈیا گئے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راج کپور خاندان کی پشاور قصہ خوانی بازار میں آج بھی حویلی موجود ہے۔ دراصل یہ ایک پنجابی ہندو فیملی تھی جس کا تعلق لیل پور یعنی فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے تھا۔ پرتھوی راج کپور کا جنم سمندری فیصل آباد میں ہوا تھا۔ دیو آنند۔ معروف انڈین سٹائلش فلمی ہیرو دیو آنند کا تعلق بھی پاکستان سے تھا جو کہ 1923 کو سیالکوٹ کی تحصیل شکر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ دیو آنند کے والد گرداسپور ڈسٹرکٹ کورٹ میں وکیل تھے۔ اس وقت یہ علاقہ گرداسپور ڈسٹرکٹ کے انڈر آتا تھا۔ دیو آنند نے اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم پاکستان سے ہی حاصل کی تھی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگلش میں گریجویشن کیا اور بعد میں یہ خاندان بھارت منتقل ہو گیا۔ یوں بھارت جا کر دیو آنند فلم انڈسٹری میں چلے گئے۔ واجپئی صاحب جب پاکستان میں آئے تو نواز شریف نے واجپئی سے پوچھا کہ آپ کے لیے انڈیا سے کیا لے کر آؤں، تو نواز شریف کی فرمائش تھی کہ وہ دیو آنند سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئیے گا، اور یوں دیو آنند واجپئی کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ نواز شریف دیو آنند کے بہت بڑے فین تھے۔ راجندر کمار۔
राजेंद्र कुमार भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये साल 1929 को पंजाब के जिला नारोवाल के गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इनकी मुतअद्दिद फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, जिस वजह से राजेंद्र कुमार साहब को जुबली कुमार भी कहा जाता था। राजेंद्र कुमार ने पाकिस्तान से ही मैट्रिक किया और पाकिस्तान बनने के बाद भी यहीं पर रहे, मगर इस खानदान के ज्यादातर अफराद इंडिया जा चुके थे और इसी वजह से राजेंद्र कुमार की फैमिली भी बिलाखिर इंडिया चली गई। राजेंद्र कुमार जब 40 सालों बाद वापस पाकिस्तान अपने गांव आए तो गांव जाकर गांव की गलियों और वहां के लोगों के गले लगकर बहुत रोए। पाकिस्तान के ग्रेट फनकार मोहम्मद अली साहब भी इनके साथ इनके गांव का विजिट करवाने गए थे। राजेश खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टॉप रोमांटिक हीरो रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के शहर बूरेवाला से था। ये साल 1942 को पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बूरेवाला में पैदा हुए थे। जी हाँ, ये वही शहर है जहां से पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर वकार यूनुस नमूदार हुए। बताया जाता है कि राजेश खन्ना का घर आज भी बूरेवाला में मौजूद है। राजेश खन्ना की हमेशा से यह ख्वाहिश रही कि वो अपना आबाई घर देखने पाकिस्तान आए, लेकिन इंडिया जाने के बाद इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और 2012 में इनका इंतकाल हो गया। अमजद खान, भारतीय फिल्मों के मशहूर विलन अमजद खान जो गब्बर सिंह के करैक्टर से बहुत मशहूर हुए थे, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मशहूर शहर पेशावर से था। पेशावर में ही इनकी पैदाइश हुई, मगर बाद में ये भी इंडिया चले गए थे, जहां जाकर इन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। प्रेम चोपड़ा जो बहुत ही स्टाइलिश विलन थे, ये 1935 को लाहौर के एक हिंदू खानदान में पैदा हुए थे। इन्होंने लाहौर से ही इब्तदाई तालीम हासिल की, मगर तकसीम हिंद के वक्त ये हिजरत करके इंडिया चले गए। इन्होंने भारत की मशहूर जगह शिमला में रिहाइश इख्तियार की। प्रेम चोपड़ा साहब आज भी हयात हैं और तकरीबन 87 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान से प्यार आज तक खत्म नहीं हो सका। राजकुमार, बॉलीवुड के रोमांटिक फिल्मी हीरो राजकुमार 1926 को पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के इलाके लोरा लई में पैदा हुए। राजकुमार की फैमिली भी मुंबई मुंतकिल हुई और वहां जाकर राजकुमार साहब पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए, लेकिन फिर इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और फिल्मों में आ गए। बस फिर क्या था, ये फिल्मों में आए और फिल्मी दुनिया पर छा गए। मनोज कुमार जी, इंडियन फिल्मी अदाकार मनोज कुमार का जन्म पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला एबटाबाद में 1937 में हुआ। मनोज कुमार साहब आज भी हयात हैं और तकरीबन 86 साल के हो चुके हैं, मगर ये कभी भी पाकिस्तान को भुला नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के चंद मशहूर अदाकार जिनका जन्म पाकिस्तान की धरती पर हुआ। ये दौर ब्रिटिश राज का दौर था, जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ हुआ करता था, जबकि दूसरा स्टेशन लाहौर था। लेकिन ज्यादातर अफराद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाकर किस्मत आजमाई किया करते थे। इनके अलावा इंडिया के बहुत से टॉप फिल्मी हीरोज के वालिदैन का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, जिनमें विवेक ओबराय के वालिद सुरेश ओबराय कोयटा में पैदा हुए। सुरेश ओबराय का खानदान एक बासर खानदान था। इसी तरह अमिताभ बच्चन की वालदा का ताल्लुक लैलपुर, जो कि मौजूदा फैसलाबाद से हैं, वहां से था, जबकि शाहरुख खान के वालिदैन का ताल्लुक भी पेशावर से था, जो कारोबार के लिए बम्बई आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। शाहरुख खान की फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी पेशावर में रहते हैं। इसी तरह भारत के मशहूर अदाकार गोविंदा के वालिद की पैदाइश भी गुजरावाला में हुई थी। इसके अलावा आज के मशहूर भारतीय हीरो हरितक रोशन के दादा ओम प्रकाश ने भी सियालकोट में जन्म लिया था। यूं कह लीजिए तकरीबन बॉलीवुड के तमाम टॉप अदाकारों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो नाज़रीन, आपके लिए इन्फॉर्मेशन कितनी हैरान कुन थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।